زیارت مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر کی زیارت کے آداب آپ کے سامنے آئے۔ اب ایک ادب عورتوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ اگر شہر میں دن کو داخل ہونے کی نوبت آوے تو وہ رات تک انتظار کرے اور رات کے وقت مسجد میں حاضر ہوں، اس لیے کہ ان کے لیے ہر وہ چیز مقدم ہے جو پردے میں معین ہے۔ سمجھے؟ زیارت کرنے کے لیے عورتیں بھی جاتی ہیں بیچاری، عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ رات کے ٹائم میں جائیں، کیونکہ عورتوں کے پردہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دن میں گئے تو دکھ کو آتا ہے، رات میں تو اتنا دکھنے میں نہیں آتا۔ اب تو وہاں دن بھی رات بھی ایک جیسا دکھتا ہے، پھر بھی رات کا وقت سونے کا وقت ہوتا ہے، لوگ بہت سارے بستروں کے پاس چلے جاتے سونے کے لیے، نہیں عورت رات کے وقت۔ اب وہ لوگ ویسا نظام بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک کو ایک ایک ٹائم ہے، مردوں کے لیے زیارت کا ایک ٹائم ہے، عورتوں کے لیے ایک زیارت کا ٹائم ہے، اور چینج ہوتے رہتا ہے۔ عورتوں کے لیے اشراق کے بعد رکھتے ہیں، ظہر کے بعد رکھتے ہیں، عشاء کے بعد رکھتے ہیں، ایسا سب رکھتے ہیں وہ لوگ، کیوں وہ بھی تو آدھا حصہ ہے نا امت کا، مسلمان مرد مسلمان عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، عورتوں کے اندر خواہش نہیں ہے ہم اپنے نبی کی زیارت کرنا، تو عورتوں کے لیے بھی وہ وقت دیتے ہیں ادھر کا انتظامیہ، سمجھے؟ تو اب ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اب ہم تو مینجمنٹ کے تابع ہیں، سمجھے؟ تو عورت جب ان کو موقع دیا جائے اس ٹائم پہ جا کر زیارت کرے۔ مسجد میں داخلے کے وقت میں اس جگہ کے آداب کی رعایت رکھے کہ دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھے، پھر بایاں پاؤں رکھے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھے، اعتکاف کی نیت کرے۔ اگر ہر مسجد میں ہمیشہ داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو مفت کا ثواب ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جب کسی بھی مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ بہتر ہے کہ مسجد نبوی میں باب جبریل سے داخل ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس دروازے سے داخل ہونے کا تھا، جس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرے اسی جانب زیادہ تھے، لیکن اس دروازے سے داخل ہونا ضروری نہیں ہے جس دروازے سے داخل ہو جائے۔ اب تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہر دروازے پہ متوا لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ باب جبریل جو اب یہاں کہا گیا نا وہ تو ہمیشہ بندش رہتا ہے، ہمیشہ بندش، بہت کم کھلتا ہے، سمجھ؟ اب وہاں سے کہاں داخل ہونے دیتے ہی، انٹری ہونے کی جگہ الگ ہے، ایگزٹ کی جگہ الگ ہے۔ ابھی باب السلام کبھی کبھی کھل کے رہتا ہے، وہاں سے داخل ہو سکتے، باب البقی سے نکل سکتے زیارت کرنے والے، تو مسجد نماز پڑھنے کے وقت میں باب کیا بولتے ہو، باب السلام بند، سمجھے؟ ایک دم باب البقی کے اپوزٹ میں جو ہے نا باب السلام، زیارت کے لیے وہیں سے ایزی، سب سے ایزی کیا ہے، وہاں سے داخل ہوا، گیٹ نمبر 7 کے پاس ہے، یہ صرف زیارت کے، لیکن نماز کے ٹائم میں اگر زیارت کرنے کے لیے جائیں گے وہ بھی بند رہتا ہے، وہاں سے داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایک دم قبلے کی طرف کا دروازہ ہے، سمجھ؟ اب جہاں سے بھی داخل ہو، کہیں سے بھی، بہرحال وہ ترکی کی جو مسجد ہے، ترکی والوں کی جو پرانی مسجد، وہاں قبہ ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، وہیں جنت، معاف کرنا، روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہاں پر ہمیں جانے کی کوشش کرنا ہے، وہیں سے ہم کو راستہ ملے گا زیارت کے لیے۔ ڈھلے کے بیٹھنے ہوتا نہیں، بابری جلنے سارا وقت اسی میں چلا جائے گا، اس لیے جہاں سے بھی داخل ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد خشوع خضوع عاجزی انکسار میں بہت اہتمام کریں، وہاں کی زیب و زینت، فرش و فروش اور اسی طرح جھاڑ، فانوس، قالین قمقموں میں نہ لگ جائے، سمجھ رہے؟ داخل ہونے کے بعد ذکر کر لے کے، درود پڑھ لے کے، تلاوت کر لے کے، لے خالی سینری دیکھ رہے ہیں کیا زبردست بنایا ہے ایسا، تو نہ ان چیزوں کی طرف التفات کرے، نہایت ادب اور وقار سے نیچی نظریں کیے ہوئے نہایت ہی ادب احترام سے جائے، بے ادبی لا ابالی پن کی کوئی حرکت نہ کرے، بڑے اونچے دربار میں پہنچ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی کوئی حرکت محرومی کا سبب بن جائے، نقصان کا سبب بن جائے، اس لیے بے ادبی نہ کرے۔ مسجد میں جانے کے بعد سب سے پہلے روضہ مقدسہ میں جائے، یہ جگہ وہ حصہ ہے، روضہ مقدسہ، روضۃ من ریاض الجنہ، جو ممبر شریف اور قبہ شریف کے درمیان میں ہے، اس کو روضہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ روضہ عربی میں باغ کو کہتے ہیں، روضہ۔
آئندہ فصل میں یہ حدیث آ رہی ہے، اگر باب جبریل سے مسجد میں داخل ہونے کی نوبت آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ حجرہ شریف کے پیچھے سے روضہ میں جائیں، تاکہ حجرے کے سامنے سے گزرنے کی صورت میں بغیر سلام کیے آگے بڑھنا نہ پڑے۔ سمجھ رہے ہیں؟ باب جبریل سے آنے کی یہی حکمت ہے، نہیں سمجھے؟ باب جبریل سے جانے کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ باب جبریل جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پیچھے ہے، جہاں آج وہ آپ دیکھیں گے وہ صفہ چبوترا ہے نا، صفہ چبوترا ہے پیچھے سے، آج بھی ہے اس کا نمونہ، ابھی بھی ہے، اس پہ وہ بیٹھ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو اس کے بغل میں لگ کر جو دروازہ ہے وہ جبریل، باب جبریل، وہاں سے آئیں گے تو بغیر سلام کے گزرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، یوں سے آئے، ادھر روضہ ہے، نماز پڑھی، پھر آگے گئے، زیارت کیا، یوں نکلے۔ سمجھ رہے؟ یہ پہلے ہوتا تھا، اب نہیں، اب بھیڑ زیادہ ہے نا، کیا کرنے کا، بیچارے انتظامیہ کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے سارے دروازے بند، وہ لوگ ایک وقت دیتے اس ٹائم پہ سب۔ اب تو روضہ میں بھی انٹری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، وہ آن لائن میں بک کرنا پڑتا ہے، بولتے ایسے جا نہیں سکتے، اس کے ٹائمنگ کے حساب سے بعد میں لائن میں ٹھہرنا پڑتا ہے، بھیڑ اتنی ہے، ہر ایک کو وہاں بیٹھنا ہے، اب کیا کریں گے، لڑائی جھگڑے ہوتے کب تک، دھکم دھکا سب ہو جاتا ہے، اس کے لیے ان لوگوں نے ابھی ایک سسٹم بنایا ہے، اب سب کو جو بھی یہ کرے گا آن لائن میں بک کرے گا اس کو جگہ ملے گا، 2 رکعت پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا، پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا، بیٹھ کے نہیں رہنے کا نہیں۔ پہلے ماشاء اللہ گھنٹہ بیٹھنے کے یہ کیا بولتے ہیں وقت ملتا تھا، تو فجر کی نماز پڑھ اشراق تک بھی بیٹھنے والے تھے، اب سب چلا گیا، اب 2 پڑھ کے پھر معلوم نہیں، بھیڑ کم ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ بھی ٹائم دے، اللہ والا۔ بہرحال اگر باب جبریل سے خیر، روضہ مقدسہ میں پہنچ کر سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھے، مسجد میں حاضری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے پہلے تحیۃ المسجد کا پڑھنا اولا ہے۔ ان لوگوں نے پہلے کیا کیا تھا، جو روضہ کی جو جگہ ہے اس کو مارک کر کے کیا کیے تھے، ادھر قالین جو ہے نا ہرا بچھائے تھے، میٹ کیا بولتے ہے نا، کارپیٹ، ہرا کارپیٹ بچھائے تھے، بس سب لال، تو اس میں معلوم ہو جاتا تھا ہاں یہاں سے روزہ شروع ہو رہا ہے، یہاں روزہ ختم ہے بول کر کے لوگ جہاں جہاں ہریا کارپیٹ ہے وہاں جا کے بیٹھنے میں ایک دوسرے کو پیچھے ڈال کر کے خود جا کے بیٹھ جاتے۔ اب اسی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے بول کے ان لوگوں نے کیا کیا معلوم، پورا ہریا بنا دیا ابھی پورا ہریا چاریا ہو گیا، اب کہاں جا کے بیٹھیں گے، اب پورا ہریا دکھتا ہے، جیسا یہ بھی روزہ رہیں گے، یہ بھی روزہ رہیں گے، سب جا کے کہاں کے بیٹھتا ہے۔ اب جن کو پکا معلوم ہے، جو حدیث سن کے رہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں روزہ ہے، وہ جا کے وہاں بیٹھتے ہیں، باقی کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ کہاں کا ہریا ہے وہاں جا کے بیٹھے گا۔ یہ بھی اس لیے بنا ہے، جیسے حجر اسود کے سیدھ میں ایک لائن بنائے تھے پہلے، کیوں، ایک نشانی کے لیے، وہاں آ کر نا طواف شروع کرنے کا، اب اس کی وجہ سے کتنا ہی غلطہ ہوتا تھا، دھکم دھکا بہت زیادہ ہوتا تھا، ختم کر دیا اس کو۔ پھر کیا کر دیا، لائٹ لگایا بس، اب کیا لگایا، لائٹ لگا، ورنہ وہ جو لائن ہے نا وہ لائن کو پکڑنے کے چکر میں دھکم دھکا، اب لائن نہیں ہے نا، اب وہ یوں دیکھ کر کے بعد میں یوں کرنا پڑتا ہے ابھی ہری لائٹ آیا برابر، اب یہاں حضرت خود آ گیا، ایسا سہولت کے لیے کرنے کا، کس کے، حاجیوں کے، لیکن وہی بعد میں ان کے لیے کیا زحمت کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے پھر اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ اب اسی طرح یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا، ابھی ہرا قالین کیا کر دیا گیا، پورا کر دیا گیا، پہلے ایسا نہیں تھا، صرف روضہ کے اندر ہرا تھا۔ تو پہلے تحیۃ المسجد پڑھے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے جو رسول اللہ کے حق پر مقدم ہے، سمجھے نا، مسجد حرام میں داخل ہو سب سے پہلے طواف کرنے کا، لیکن مسجد نبوی میں داخل ہو روضہ میں جا کے سب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا، اس کے بعد زیارت کرنے کا۔ نمبر 1 میں شیخ عبد القیس کے قصے میں گزر چکا ہے، ابھی کل آپ نے سنا نا، وفد عبد قیس آیا تو ان کے جو سردار تھے پہلے کیا کیے، اپنا پورا سامان ایک جگہ رکھے، غسل کیے، کپڑا پہنے، خوشبو لگائے، نماز پڑھے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملاقات کیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، باقی تمہارے اندر وقار ہے، حلم ہے، بردباری ہے، ہم کو یہ بات اچھی لگی۔ خیر، انہوں نے اول تحیۃ المسجد پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سفر سے آیا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا، پوچھا، جابر تحیۃ المسجد پڑھ لی؟ تحیۃ المسجد پڑھ لی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا جاؤ پہلے تحیۃ المسجد پڑھو، بعد میں میرے پاس آنا۔ اللہ، مسجد میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا، اللہ کتنا کرم ہے آپ کا، سب کو نصیب نہیں ہوتا، اللہ آپ نے مجھے نصیب کیا، اللہ آپ کا شکر ہے۔ لے مسجد تحیۃ المسجد، اس کے بعد پھر میرے سے آ کے ملاقات کر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ بتاؤ نا، نبی سے بڑھ کر کوئی ہے کیا اللہ کے بعد؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں بتایا۔ ہم لوگ اخلاق سیکھے نہیں، ہم لوگوں کے پاس کوئی اگر اس طرح کر کے آیا تو کیا میں دکھا نہیں، پہلے میرے کے نانا تھا اور یہ یہی چاہتا ہے، تو تکبر کی علامت ہے۔ اکبر صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ بڑا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہی بتایا، سکھایا۔ خیر، تحیۃ المسجد کے ان 2 رکعتوں میں، پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا اولا ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں شرک سے نفی کا انکار ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، اور دوسری صورت میں اللہ کی وحدانیت، ذات و صفات کا اقرار ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح سے دونوں باتیں، نیگیٹو پازیٹیو، دونوں مل کر کیا بنتا ہے؟ ایک چیز کامل بنتی ہے۔ کیا خیالات ہے؟ جیسے ایمانی چیزوں پر مذاکرہ کرنا، جس طرح سے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح کفر اور شرک کی برائی بھی ہمارے دل میں رہنا ہے۔ سمجھ رہے؟ ایمان سے محبت ہے لیکن کفر اور شرک سے نفرت نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ ادھورا ایمان ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ہاں، دونوں ہونا۔ کیا بولتے؟ گناہ سے بچنا بھی، نیکی کرنا بھی۔ خالی نیکی کے ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، ادھر نیکی کر رہے ہیں، ادھر ایمان کے ساتھ کفر سے نفرت بھی ہونا، یہ ضروری ہے۔ آج یہ فتنے کا زمانہ ہے، کفر سے نفرت کرنے نہیں کرتے ہونا بول کر کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی کافروں سے کہیں کو محبت کرتے ہیں بول کر کے کفر سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ سوہاردتے بول کر کے کیا کرتے ہیں؟ ان کے جو کچھ بھی کاریہ کرم شرک کے ہیں اوکے جلا رہے ہیں، سب کرتے کہ نہیں جی؟ پھر نفرت ہونا دل میں، شرکیہ جتنے سارے افعال ہیں صاحب بولیں ہمارے اسلام میں ہلو نہیں بھائی، کیا ضرورت ہے نمسکار کس کو کرنے کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے؟ وہ جلانا کرنا کس کا ہے؟ ریت رواج سب یہ ان لوگوں کا ہے، شرکیہ ہے۔ نفرت ہونی چاہیے ہمارے دل میں، شرک سے، مشرکین سے نہیں۔ بولے ہم کو آپ سے نفرت نہیں بھائی، اس سے نفرت ہے کیونکہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ارے اچھا موقع ہے بھائی دعوت دینے کا، اس میں ڈر کیا ہے؟ نہیں ہمارا وہ جائے گا یہ جائے گا، اچھا ہو گیا اتنی فکر، پھر جنت جائیں گے تو کیا خیال ہے؟ جنت سب سے امپورٹنٹ ہے، کیا لے کہتے دنیا گئی تو پرواہ نہیں، ایمان نہیں جانا، انڈرسٹینڈ؟ یہ ہمارا نظریہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج عمرہ زیارت کی توفیق دے۔ ہم میں سے جو لوگ اب تک حج نہیں کیے، عمرہ نہیں کیے، زیارت نہیں کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولتیں، آسانیاں غیب سے مہیا فرمائے، اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں حج کے لیے، اللہ سب کے حج کو، سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں اللہ ہم سب کو بھی شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة